अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं डी चौक और मैं हूं आपकी मेजबान कतरीना हुसैन। हम क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान के लिए क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अमन ज़ाहिरी बात है, हम सबको अमन चाहिए, तरक्की चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुल्क में अपना नाम रोशन करें। मुझे इतना फख्र होता है जब मैं देखती हूं कि छोटे छोटे बच्चे क्या इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस में औरों के साथ मुकाबला करके कितने अच्छे नंबर लेते हैं। पाकिस्तान को अगर मौका दिया जाए तो हम कहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन और अफसोस यही है कि एक लेकिन है, और वो लेकिन ये है कि गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में सूरत हाल जो है, खास तौर पर कानून लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, उसकी वजह से हम कोई तरक्की नहीं कर सकते और ना कर सके हैं, ना करेंगे। लेकिन अब हमें कुछ फैसले करने हैं। अमन के लिए हमारे पास दो रास्ते अभी सामने हैं। एक वो रास्ता जो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो अमन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनके पास क्या मैंडेट है, उनको कितनी इजाजत है, उस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि हम फौरन जंग के रास्ते पे चल पड़े। दोनों रास्ते पाकिस्तान के सामने इस वक्त मौजूद हैं। मुश्किल दोनों ही है, लेकिन नतीजा इन दोनों सड़कों पे आके एक मंजिल तो होनी चाहिए, और वो मंजिल क्या है? एक पुरअमन, प्रॉस्परस, खुशहाल पाकिस्तान। इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन यहां पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर हमारी गुफ्तगू शुरू होती है। हमारे साथ रहिए प्लीज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डी चौक। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी गुफ्तगू आज किस पे होगी, कि हमें किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। लेकिन पहले तो मैं आपका आज मेहमानों से तारुफ कराती हूं। आज स्टूडियो में इस्लामाबाद में मेरे पहले मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं महरीन अनवर राजा साहिबा, आप सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और इस मौजू पे जिसका मैंने जिक्र किया था उस पे हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक और भी आज अहम खबर आई है जिसमें मैं चाहती हूं कि हम जरा नजर दौड़ाएं, इसलिए कि ये खबर अहम है, और वो ये कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से उनके नॉन बेलेबल माफ कीजिएगा, बेलेबल वारंट इश्यू हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी बेल दें, जमानत दें तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे। उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये फैसले अहम है, इसका क्या सिलसिला होगा? कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि 7 फरवरी को जनरल परवेज मुशर्रफ कोर्ट में हाजिरी दे। पहले तो इसी पे हम बात करते हैं, और शहजाद चौधरी साहब आप मुझे बताएंगे कि ये जो कोर्ट का फैसला है, सिंपल फैसला है, बेलेबल वारंट दिया है। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि आप बेल दे दीजिए, जेल हम नहीं ले जा रहे आपको। अब ये अस्पताल में ये वक्त गुजार सकते हैं या घर जा सकते हैं, इसको किस तरह हम रिसीव करें? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये वो प्रेपरेटरी स्टेप्स जो हैं एक कोर्ट प्रोसेस के, उनका ये हिस्सा हैं। बहुत सारे ऐसे पिटिशंस हैं जो कि इनके डिफेंस ने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर दायर की हुई हैं, जिसके अंदर के उसके अब आहिस्ता आहिस्ता जवाबात आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि कल ही के एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशल फैसले का इजहार सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने किया, जिसके अंदर के 31 जुलाई 2009 की जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया गया था, उन्होंने उसको सेट असाइड किया है। आज जो 2 स्पेसिफिक इनकी रिक्वेस्ट थी, बल्कि एक रिक्वेस्ट जो थी इनकी वो ये थी कि इनको इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए बेस्ड ऑन दी रिपोर्ट्स जो कि उनकी आई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स। लेकिन कोर्ट ने AFIC की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है और उसके बेसिस पे 2 फैसले किए हैं। एक तो ये कि ये इस तरह की बीमारी के साथ बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
یہ جو انجیوگرافی ہے یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی بری حالت میں نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں حاضر نہ ہو سکے، اور اس لیے ان کو 7 فروری کی ڈیٹ دی ہے۔ لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ شاید کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے لیے، یہ تو آپ ای سی ایل پہ ہیں تو ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم ای سی ایل پہ ہٹائیں، وہ حکومت پاکستان یا کسی کورٹ کے ڈائریکشن کے اوپر ہے، تو جہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف وہاں پہ جا کے رجوع کریں، اور اگر وہ ای سی ایل پہ چھوڑتے ہیں آپ کو تو چھوڑ دیں، لیکن 25 لاکھ کا مسئلہ کا ان کی اپنی عدالت کے لیے انہوں نے ضرور مانگا ہے، جو کہ بیلیبل وارنٹ جس کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے گریجولی آئی تھنک مجھے ریالٹی از گوئنگ ٹو اسٹرائک۔ جنرل مشرف کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں چیزیں تھیں 2 4 6، دیکھیے اے ایف آئی سی ہو، آرمی ہو، اگر ہم یہ زیوم بھی کر لیں کہ انہوں نے ایک طرح کی ان کو ہی از بینگ سپورٹڈ اور ہیلپ دیئر ان دا سینس کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو وہاں پہ جو مدد چاہیے تھی پرووائڈ کر دی گئی، اور اپنا وہ پروسیجر بھی نہیں کروانا چاہ رہے یہاں سے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے ان کی پرسنل اس کے اندر، اب کیس کے اندر، کہ اب ان کو کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی اب میں کب تک ان کا مہمان بن کے رہ سکتا ہوں۔ Exactly. He has to move out. He has to move out of AFIC یا تو گھر جائیں گے، must follow the کورٹ کا جو فیصلہ ہے۔ طارق صاحب آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں مہرین صاحبہ سے بھی ان کی رائے لے لوں۔ مہرین صاحبہ، یہ وہی سابق صدر ہے جس کو آپ لوگ نے گارڈ آف آنر دیا تھا، آپ لوگوں نے ان کا بڑی عزت سے آپ لوگوں نے ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا تھا پریسیڈنسی سے۔ آج جو یہ موجودہ صورتحال ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ وہی سابق صدر ہیں یا جنرل ہیں کہ جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور جوڈیشری سے 3 سال کی منظوری لی اور پھر آئین کو اپنی مرضی سے پامال کیا، اور جہاں تک تعلق ہے گارڈ آف آنر کا، تو میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ وہ پریزیڈنسی کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، ہم نے کوئی گارڈ آف آنر نہیں دیا۔ دوسری بات جو ریالٹی کی یہ ہے کہ اب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ کیس تو چلنا شروع ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے قانونی طور پہ کہ وہ 7 تاریخ کو وہاں پہ پیش ہو جائیں۔ دیکھیے، حالات اور واقعات سے یہ نظر آتا ہے کہ سچائی اپنا رستہ لے چکی ہے، اور اچھی بات ہے، میں سمجھتی ہوں، مگر ایک اور سچائی کو بھی اپنا راستہ لینا چاہیے کہ جو لوگ 12 اکتوبر کو جنہوں نے ان کو اجازت دی تھی، اگر ان کو اجازت نہ ملتی تو کیا یہ کام کر سکتے تھے؟ اور اگر کرتے تو پھر یہ اکیلے ذمہ دار تھے۔ سزا ملنی چاہیے۔ 12 اکتوبر 1999 کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو جی دیکھیے، پرویز مشرف صاحب بہت اچھے انسان ہوں گے، مگر انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آئین کو توڑا، اور وہ جو قسم انہوں نے کھائی تھی آرٹیکل 244 پہ جو ہر فوجی کھاتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اس قسم کو بھی انہوں نے توڑا۔ مگر جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی سرزنش ہونی چاہیے، ان کی بھی کوئی پوچھ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ بالکل کھلے پھریں اور بلٹ پروف گاڑیوں میں پھریں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ طارق صاحب، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ صرف جنرل مشرف اکیلے نہیں تھے، نہ 99 میں نہ 2007 میں، اور اگر دیکھا جائے تو کیس ایک الیکٹڈ حکومت کو اوورٹرن کرنا، حکومت کو گرانا، 1999 وہ کیس ڈیفینیٹلی اسٹرانگر تھا، لیکن اب وہ کیس نہیں آگے بڑھ سکتا۔ 1999 سیٹ اسائڈ، 2007 میں بھی انہوں نے جو بھی فیصلے کیے اکیلے نہیں کیے۔ کیا آپ کی حکومت اور لوگوں کو بھی اب اس دائرے میں لائے گی، کٹہرے میں کھڑا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ حکومت نہیں کر رہی، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نہیں کر رہی، وہ باقاعدہ ایک کورس آف لا ہے، ایک عدالت ہے، اور اس کے ذریعے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور فیئر ٹرائل جو آئین کے اندر لکھا ہے انہی تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ جنرل مشرف کو بڑے سنگین جرائم کے اندر، جس میں بگٹی صاحب کا قتل تھا، جس میں لال مسجد کا سانحہ تھا، اس میں ان کی جو کارروائی تھی، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، جنہوں نے خود اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اگر میرے اوپر حملہ ہوتا ہے یا میں ہلاک ہوتی ہوں، انہوں نے اور نام بھی لیے تھے، بالکل لیے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام کیسز پہ جنرل مشرف کو انہی کورٹوں نے دی ہے، انہی عدالتوں نے انہیں ضمانت دی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب انہوں نے ان عدالتوں کا سامنا کیا، قتل کے الزام کا سامنا کیا اور ضمانت لی، تو یہ بھی تو انہی عدالتوں کی ایک سلسلہ ہے، یہ تو وہی جج ہیں، تو انہیں اس عدالت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اور اس عدالت سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے یہ بھاگ رہے
آف کورس بھاگ رہے ہیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنا کہ یہ جو اینجیوگرافی ہے اور یہ اس طرح کے معاملات، یہ تو اب تو میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتاؤں، چلیں آپ کو ذرا ایک طبی مشورہ بھی دے دیتے ہیں. اب تو اینجیوگرافی جو ہے وہ اس انداز سے جو انویسو پروسیجر ہوتا تھا وہ بھی نہیں رہی. اب تو سی ٹی این جی او آ گئی ہے جی کہ آپ ایک ایکس رے مشین کے جو ذریعے اے ایف آئی سی میں ہو سکتی ہے اور جو 100% ہو سکتی اسلام آباد ہے. کے کئی ہسپتالوں میں ہو رہی ہے، پرائیویٹ اسپتالوں میں ہو رہی ہے. اب تو وہ کرانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اب ظاہر ہے اس ادارے کا اپنا ایک نام ہے، وہ صرف جناب مشرف کی خوشنودی کے لیے کوئی ایسی رپورٹ نہیں بنا سکتے جو بے بنیاد ہو، جو من گھڑت ہو، اور باہر جا کے پتہ چلے جناب کہ جو کچھ رپورٹ یہاں پہ دی گئی ہے کتنے بڑے فوجی ادارے سے وہ سراسر غلط تھی. تو اس لیے انہوں نے حقائق لکھنے ہیں، وہ حقائق عدالت کے سامنے حقائق کیا ہے؟ فیصلہ عدالت نے لیا ہے. حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہی ہیں جو blockages عدالت ہیں نے ان کہا کے ہے. نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے ظاہر ان کی رپورٹس میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن حقائق جو عدالت میں سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ جن امراض کی جناب مشرف نشاندہی کر رہے ہیں یا ڈاکٹرز نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ یہاں پاکستان میں ان کا علاج ممکن ہے. تو دیکھیں جناب مشرف بھی پاکستان کے ہی ایک شہری ہیں. یہاں پہ انہی عدالتوں سے سابق وزرائے اعظم جو ہیں وہ پھانسی بھی لگے، بعد میں انہی عدالتوں نے کہا کہ وہ غلط تھا. انہی عدالتوں سے جس وزیر اعظم کو 2/3 اکثریت حاصل تھی اسے عمر قید کی سزا بھی ہوئی. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑے نقاد ہیں، زرداری صاحب کے رہے ہیں، آج بھی ہیں ان کی پالیسیز کی، لیکن بحیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرت مند انسان کے میں کم از کم اس حد تک ضرور ان کا فین ہوں کہ جیسے ہی صدارت سے وہ الگ ہوئے، صدارتی استثناء ختم ہوا، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا. تو گزارش ہے جناب مشرف کو پیش ہونا چاہیے. اس میں کوئی انتقامی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں. اور کب تک چھپیں گے؟ وہ بات جو ایئر مارشل صاحب نے کی کہ وہ ادارہ کب تک ان کو وہاں پہ پناہ دے سکتا ہے، آخر کسی چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. تو انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اس آئین کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو انہوں نے 2 دفعہ توڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ مثال اس سے بہت پہلے قائم ہونی چاہیے تھی، اب قائم ہو رہی ہے. جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، میں آخری جملہ عرض کر دوں کہ جی جناب مشرف کے ساتھ جو لوگ تھے، جی دیکھیں یقیناً جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے جنہوں نے رائے دی، وہ جناب مشرف خود بتائیں گے نا کہ فلاں بھی میرے ساتھ تھے. کچھ تو لوگ آپ کو پتا ہے اس وقت نیشنل اسمبلی تو نہیں تھی، لیکن چودھری شجاعت صاحب نے تو خود کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں، میں اس فیصلے ایمرجنسی لگانے کے فیصلے میں ان کے ساتھ. بات یہ ہے کترینہ کہ جناب مشرف ان دونوں دفعہ آئین کو توڑنے میں، چاہے وہ 2007 ہو یا 1999 ہو، مین جو کردار اور کریکٹر تھے اور مین ڈیسیجن میکر تھے وہ جناب مشرف تھے. ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے، جو آپ یہ کہیں گے مین واردات میں جو آپ کے ساتھ سپورٹرز ہوتے ہیں، جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ آپ پہ کوئی حملہ نہ کرے اور آپ اطمینان سے اپنی کارروائی کریں، مین ایکیوزڈ کو آپ نے آن ٹاسک لینا ہے. اس کے بعد جو لوگ باقی آتے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہاں آرٹیکل 6 میں تو اور تفصیلاً کورٹ کو میلافائڈے جو پروف کرنا ہے وہ ذمہ داری ہے ان کے ڈیفنس کی. یعنی یہی اب مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ مشرف صاحب کا سٹانس صحیح ہے یا غلط ہے یا نہیں ہے. جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن کمپوزیشن آف دا کورٹ کے اوپر سوالات ہیں. اچھا سلیکٹو جسٹس کے اوپر سوالات ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں. لیکن باہر صورت ان کو لیگلی پروو کرنا ہے ان کی ٹیم نے، اور وہ اس وقت تک پروو نہیں کر پائیں گے جب تک وہ ہم پیش نہیں ہوں گے. ٹھیک، لیکن ایک بات بتائیں چودھری صاحب، آپ ایئر فورس میں رہ چکے ہیں، جنرل مشرف پاکستان فوج کے، ایک ہی سوال سب کے ذہن میں ہے کہ یہ پروسیڈنگ آگے بڑھے گی تو پاکستان کی افواج کا کیا ریاکشن ہوگا؟ یہ سب کا ذہن میں. دیکھیے میں 2 چیزیں کلیئر کر دوں. اس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہے، 2-3 مرتبہ اپنے مضامین میں لکھ چکا ہوں، دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کی فوج کے لیے. لیکن پاکستان کی افواج باہر صورت ایک ڈسپلنڈ فورس ہے. جنرل راحیل شریف کی باہر صورت ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی افواج کو کنٹرول میں رکھے، اپنی فوج کو کنٹرول میں رکھے، ایک ڈسپلن، اور رکھیں گے، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے. لیکن what I have written is کہ it's not going to be an easy ride for him. آسانی نہیں ہے ان کے. جنرل راحیل کے لیے آسان نہیں ہوگا. جنرل راحیل کے لیے آسانی نہیں ہوگا. جنرل مشرف از ناٹ a factor. بالکل کوئی فیکٹر نہیں ہے، نہ پاکستان کی سیاست میں، نہ پاکستان کے مستقبل میں، نہ پاکستان کے ماضی میں، نہ ہی پاکستان کی افواج کے مستقبل کے اندر. اس کا کوئی حیثیت، کوئی رول نہیں ہے. لیکن ایک ایسوسیشن ہے جو کہ وہ انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا ان کو وہاں پہ brought them to the point where he is asking them کہ اچھا اب میرے لیے کچھ کرو گے یا نہیں کرو گے. اچھا اب یہ کچھ نہیں کرتے
تو پھر بھی برے بنتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو پھر بھی برے بنتے ہیں. آج پاکستان کی افواج کے لیے بہت مشکل وقت ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے, جو جنرلز ہوتے ہیں, بریگیڈیئرز ہوتے ہیں, یہ اتنی نوانس تھنکنگ ہوتی ہے کہ دے کین امیجن اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ اگر ایک جمہوریت اس طرح کر رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, ایک میڈیا اس کا قسم کی بات کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. جو کپتان میجر ہے نا, اس کی یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں دیکھتا ہے. سپاہی بلیک اینڈ وائٹ میں, کیونکہ اممیچور مائنڈز ہوتے ہیں, ان کو سنبھالنا, اس سینٹیمنٹ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ باہر صورت اس کی جنرل شپ کا کام ہے جو اس وقت کنٹرول میں ہے, جو موجودہ فوجی عسکری قیادت ہے. لیکن میں ایک چیز عرض کروں, لیکن اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے. یعنی اٹ از ناممکن نہیں ہے لیکن آسان ہے, لیکن آسان. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی مرین صاحب, طارق صاحب بول رہے, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی طارق صاحب. کروں گا جو بات مارشل صاحب نے کہی ہے ویری کوئکلی, چونکہ خود بھی فوجی ہیں اس لیے تھوڑا سا جو انہوں نے یہ کہا میں ادب سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ٹیکنیکلی ایئر فورس پر ٹھیک ہے, ہاں ظاہر ہے جی, مطلب دیٹ از پارٹ آف آرمی. نو اٹس میرا مطلب ہے افواج پاکستان آرمڈ فورسز, not even the افواج پاک, we are Pakistan Air Force. پاکستان ایئر یہاں فورس. پہ کوئی اردو کے امتحان میں نہیں بیٹھے ہوئے, مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ گئے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ افواج پاکستان کے لیے مشکل وقت ہے. بالکل بھی مشکل وقت نہیں ہے. اس لیے دو پوائنٹ ہیں. جنرل مشرف نے جو بھی فیصلے کیے اور جو بھی آئین کو انہوں نے توڑا, یہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیے ہیں. افواج پاکستان کو بحیثیت مجموعی بٹھا کے آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف, جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں, ذاتی مائنڈ سے کیا. پھر اس کے بعد جو ہوا انہوں نے افواج پاکستان کے نام میں کوئی اضافہ نہیں کیا. جنرل مشرف کے دور میں یہ کیسے وقت آیا کہ جب ہمارے آنریبل فوج کے افسران وردیاں اپنے تھیلوں میں رکھ کے جاتے تھے اور دفتر جا کے پہنتے تھے. یہ بات جنرل مشرف کے دور میں آئی ہے. جب جنرل کیانی آئی, نہیں یہ تو 100% ہوا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے, لیکن بات صحیح نہیں ہے. چلے ہم نام مانے, لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بات ہوئی ہے, ہمارے بھی ظاہر عزیز دوست سارے بہت سارے افواج میں ہیں. دوسری بات یہ ہے جی, جنرل مشرف کے بعد جب جنرل کیانی آئے انہوں نے فوج کے کاٹ میں دوبارہ بڑا اضافہ کیا, اور یہ بات ہر جگہ لکھی گئی کہ کیسے فوجی سے یہ پوچھیں کہ کیا فوج میں اپنا جیک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ کوئی فوجی اگر غلطی کرتا ہے سزا دیتی ہے. ویری بریفلی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل مشرف کو اس لیے ٹرائل پر لے کے آئیں گے اور اس لیے سزا دیں گے تاکہ آئندہ پاکستانی افواج ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو, پاکستانی افواج آئندہ اس قسم کی چیز کو ڈیٹرنس ہو رپیٹ نہ کریں. افواج تو کرتی نہیں ہے نا جی ماشاء صاحب, یہ تو بات نہیں دیکھیں نا, افواج نہ کرتی, دیکھیں نا یہ بات آ گئی. آپ پھر دیکھیں فوج کو نہ لپیٹیں نا, قیادت. میری صاحبہ کو بھی بولنے دیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ریالٹی کو تسلیم کرنا ہوگا, اور وہ ریالٹی یہ ہے. میری بات فوج کا کوئی میجر غلطی کرے تو جیک ڈپارٹمنٹ اس کو پکڑتا بھی ہے, دیتا ہے, ہینڈ بھی کرتا ہے, اور وہ غلطی اگر جرنیل کرے تو پھر ریالٹی کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور وہ ریالٹی یہ ہے, یہاں پہ ہمارے ایئر فورس کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بھائی طارق فضل بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے میری بات کا برا نہ منائیے گا, مگر جب یہ ایئر فورس والے, آرمی والے یا نیوی والے اپنی جب نوکری چھوڑتے ہیں اس کے بعد یہ تجزیہ کار بنتے ہیں, اور مگر یہ جو وردی ہے ان کے ذہن سے کبھی نہیں اترتی. تو آپ فوج کو اور ججز کو, میں ایک سن لیں ذرا میری بات, اور اکثر ہمارے ججز بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک جج کی کرسی کی وہ جو ایک دھمک ہے نا, وہ ان کے ذہن سے نہیں اترتی. پولیٹیشین بیچارہ یہ ہوتا ہے کہ جیل بھی چلا جاتا ہے, اس کے پرائم منسٹر کو پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے, اس کے پرائم منسٹر کو ملک بدر بھی کر دیا جاتا ہے, اور اس کو کھڑے کھڑے کورٹ میں سزا بھی سنا دی جاتی ہے. ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا. میں سب کو کہہ رہی ہوں, یہ پاکستان کی ترقی اور امن تب ہوگا جب آپ پاکستان سے سنسیئر ہوں گے. اپنی کرسی سے سنسیئرٹی کو چھوڑ دیں, اپنی کرسی سے محبت اور پیار کو چھوڑیں گے تو پاکستان کی ترقی ہوگی. میں آج صاف کہنا, میری بات پاکستان سے محبت کی بات کی ہے نا, سن لیجیے میری بات. افواج پاکستان کو میری بات سن لیجیے, پاکستان سے محبت مشرف کا ایک کارنامہ ہے جو آرٹیکل 6 پہ انہوں نے جو 12 سال کا بچہ اپنے
گھر کو چھوڑ کے 12 سال کی عمر کا ٹھیک ہے بچہ. میں آپ کو موقع دے رہی ہوں. سنیے مجھے بریک لینے کا وقت ہے. کر دیجئے. اور میں کہتی ہوں کہ میری صاحبہ یہاں پہ میں ایک بریک اس گفتگو سے میری صاحبہ یہاں پہ میں ایک بریک لے رہی ہوں. آپ نے نہیں کہا. میں یہ بریک لے رہی ہوں یہاں پہ. میں ایک اہم بات یہاں پہ کرنے لگی ہوں کہ اس گفتگو سے مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اس گفتگو کو ڈیفینیٹلی اس بریک کے بعد مجھے جاری رکھنا ہے, اسی کہ یہ ایک اہم ہے, شاید پاکستان کی دکھتی ہوئی رگ بھی ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ویلکم بیک ٹو ڈی چاک. بریک سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی جنرل مشرف کے حوالے سے, کچھ تلخ بھی ہو گئی, لیکن میرے خیال سے وی شوڈ موو آن. بریک پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی بہت ہی اہم ہے, اس سے بات کرتے ہیں کہ اب موجودہ صورتحال میں دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے کیا نئے فیصلے آئے ہیں. طارق صاحب گفتگو کا آغاز میں یہیں آپ سے ہی کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ جس وقت وزیر اعظم صاحب نے یہ نیشنل اسمبلی سے خطاب کیا کہ 4 رکنی کمیٹی بن رہی ہے, مذاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے, اس سے گھنٹوں پہلے ہمیں یہی رپورٹیں آ رہی تھیں کہ ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ راتوں رات فیصلہ کب, کیوں اور کیسے بدلا گیا؟ میں یہ جانتا نہیں ہوں کہ آپ کو کیا سورسز تھے آپ کے جنہوں نے آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگ, آپ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ میں بالکل موجود تھا اس میٹنگ میں. وزیر اعظم صاحب نے ممبران اسمبلی سے رائے لی کہ آپ اس اہم, اور خاص طور پر میٹنگ تھی مین اس اہم ایشو کے اوپر, جو نثار علی خان نے پوری بریفنگ دی کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. وزیر داخلہ کی بریفنگ کے بعد وزیر اعظم صاحب نے تمام ممبران اسمبلی سے پوچھا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. کچھ ممبران کی رائے یہ تھی کہ چونکہ مذاکرات اے پی سی کا فیصلہ تھا اور اس کے بعد اس کا مثبت جواب نہیں آیا اور بے تحاشا جانی نقصان ہو چکا ہے سیولینز کا بھی اور آرمڈ فورسز کا بھی, لہٰذا آپریشن کریں. اچھا آپریشن کریں. یہ اکثریت کا کہنا تھا؟ نہیں, اکثریت کا نہیں تھا, یہ مکس تھا. کچھ لوگوں نے یہ کہا, خواتین خاص طور پہ ظاہر ہے بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں کہ جی بہت سارے ہمارے جوان بچے وہ شہید ہوئے ہیں, افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں, تو آپریشن. اور کچھ کا یہ تھا کہ پہلے مذاکرات کو ایک آپ آخری شکل میں دیکھ لیں, اور کہ مذاکرات کا دروازہ بند کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اب مزید کوئی گنجائش نہیں ہے, اور تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیں. لیکن جب ساتھ ہی, میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, جب ساتھ ہی طالبان کی طرف سے یہ آپشن آئی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہم سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو یکسر صورتحال بدل گئی. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پرامن حل کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں, بٹ مشروط انہوں نے یہ کیا کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, ہم قوم کو یرغمال نہیں بننے دیں گے. سو دس واز اے ویری کلیئر میسج. ٹھیک ہے, اسی پہ وسیم اختر صاحب میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر. وسیم صاحب, فاروق ستار صاحب نے اسمبلی میں کافی سخت الفاظ میں شاید کہا کہ یہ he didn't think it was the best idea in the world. MQM مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ہمارا بیان پارٹی کا واضح طور پہ آ چکا ہے. اے پی سی میں بھی ہم شامل تھے جب اے پی سی ہوئی تھی حکومت کی, اور اس میں ہم نے ساری جماعتوں کا جو فیصلہ تھا مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا نیگوسیشن کے حوالے سے, ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس میں ووٹ ڈالا تھا, اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ایک چانس نیگوسیشن کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب اب نواز شریف صاحب نے یہ 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے, اس پہ بھی ہمارا جو تحفظات تھے وہ فاروق ستار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بیان کیے, مگر ہم نے اس کو بھی خوش آئندگی کہا اور دعا کی کہ اللہ کرے یہ 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مقصد کیا یہ اب اس پوائنٹ پہ میں ذرا آپ سے پہلے رائے لے لوں, اسی کہ مجھے پتا ہے آپ پاس وقت کم ہے, کہ اس کمیٹی کا, اس 4 رکنی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے کیا؟ کیا کبھی میں سنتی ہوں کہ یہ صرف ایمیسریز ہیں جو صرف گفتگو کا آغاز کروانے کے لیے بیچ میں سورٹ آف ایک ڈائیلاگ کا حصہ بن رہے ہیں, یا وہ مذاکرات خود سے کریں گے؟ یہ تو کچھ واضح نہیں ہو رہا نا, اس کی الگ الگ آ رہی. تو آپ لوگوں کی کیا ریڈنگ ہے؟ دیکھیے, میری رائے
पर्सनल राय ये है कि अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. जो लोग कमेटी के मेंबरान हैं, मैं नहीं समझता कि जो भी मैंडेट उनको मिला है, नवाज शरीफ साहब ने जो मैंडेट दिया उनको बिल्कुल दिया होगा, मगर कंफ्यूजन यूं कह रहा हूं कि आगे जो पार्टी है जिससे निगोशिएशन करनी है, कौन है, कितने लोग हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कैसे राब्ता होगा, कौन राजी होगा, कौन नहीं राजी होगा, वो तो क्या एक बयान शरीयत का आ गया है कि शरीयत पहले नाफिज हो. कौन सी शरीयत ऑलरेडी है, तो कंफ्यूजन नजर आ रहा है सामने. और खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे ये कामयाब हो, खुदा ना खास्ता बीच में अगर किसी ने एक और कोई हरकत कर दी दिया खुदा ना खास्ता, तो फिर कहाँ जाएगी ये कमेटी, किससे बात करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा. डिफिकल्ट सिचुएशन है. मसला ये है कि आगे वाली पार्टी कौन सी है, मतलब क्या जिससे बात करने जा रही है आपकी गवर्नमेंट की, क्या वो हथियार डाल के बात कर रही है, क्या वो हमले करती रहेगी, फायर होगा नहीं होगा. बायलैटरल सीज फायर वसीम अख्तर साहब के हुकूमत में कोई ऑपरेशन ना करे और दहशतगर्द भी कोई अपनी कार्रवाई ना करें, ये बायलैटरल सीज फायर स्टेट की तरफ से होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए. कोई हमला ना हो, अगर बातचीत, लेकिन स्टेट की तरफ से भी कोई हमला नहीं होना, दोनों तरफ से कोई हमला ना. ठीक है वसीम अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया. लाहौर बेरीन राजा साहिबा, आपने एमक्यूएम का मौकफ सुना, आप लोगों का मौकफ खुर्शीद शाह साहब ने भी बयान किया है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि ये 4 रुकनी कमेटी का मैंडेट होना क्या चाहिए आपके जहन में? कतरीना, देखिए, बेहतर तो ये होता कि इस 4 रुकनी कमेटी, बहुत इज्जतदार, बहुत समझदार लोग इसमें मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं बहुत इज्जत करती हूँ जो हमारे 4 शख्सियात हैं. अपनी जगह ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं. बेहतर ये होता कि एक सियासी हुकूमत थी, सियासी कोई ना कोई शख्सियत इसमें शामिल होती. और जहां तक ये कहा जाता है कि हम मज़ाकरात में आज जा रहे हैं, तो आज से पहले इतना अरसा गुजर गया, हमारे रेंजर्स के भाई शहीद हुए, पुलिस के शहीद हुए, हमारी सिविलियन फोर्सेस शहीद हुई, तो क्यों इंतजार हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी देर से? इन मज़ाकराती टीम बनाई गई और टीम को फिर अनाउंस कर दिया गया, टीम के मेंबरान को खुद पता नहीं था कि उनका क्या मैंडेट है. आज इरफान सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हमें इख्तियारात वसी पैमाने पर दिए गए हैं, मगर फिर भी ये नहीं बताया गया कि क्या इख्तियारात दिए गए. बहुत अच्छी बात है, मैं खुशाइन समझती हूँ कि एक अच्छी कोशिश की जा रही है. मुस्लिम लीग नवाज की और उनकी हुकूमत की एक अच्छी कोशिश है, मगर एक सवाल जो हमारे शोहदा के वर्सा यहाँ पे बैठे हैं, हमारे शहीद, वो किसका दामन पकड़े, वो किससे पूछें कि इतनी देर क्यों लगी आपको, किस चीज का इंतजार था? वो ग्रीन सिग्नल आज से 4 दिन पहले मिला या बहुत पहले एपीसी में आपको मिल गया था, मगर आपने उस पे कार्रवाई नहीं की. देखिए, आपने जब ये फैसला किया, कतरीना 1 मिनट मुझे एक जुमला कंप्लीट करने दें, जब ये फैसला हुआ कि कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो फोर्सेस या वो जो तालिबान के ग्रुप्स थे, शायद वो निगोसिएशन की तरफ आ गए. तो क्या जिनसे अब निगोसिएशन करने जा रहे हैं वो ग्रुप्स भी क्या इतने ऑथराइज्ड हैं कि वो उन ग्रुप से बात कर सकें जो इन मुज़ाकरात को फेल करने की कोशिश करेंगे? और जरूर करेंगे, मैं समझती हूँ. तो क्या किससे ये बातचीत होने जा रही है? और देखिए, टाइम फ्रेम बड़ा जरूरी है. टाइम फ्रेम 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने. अगर टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता तो ये जितना भी कार्रवाई हुई है वेग है, ये जाया हो जाएगी. और मैं नहीं समझती अगर आप इसको जाया करेंगे तो आप टाइम दे रहे हैं किसी ऐसे ग्रुप को या किसी ऐसी सोच को कि वो फिर कोई नई सोच से मैं समझती हूँ वापस आ जाए. ठीक है, यहाँ पे मुझे लेनी है तकरीबन 1-2 मिनट बाद, लेकिन मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ ताकि फिर शहजाद साहब का गुफ्तगू मुझे कट ना करनी पड़े. हमारा प्रोग्राम यहाँ पे इस अहम मौजू पे जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए प्लीज. वीट की
आप देख रहे हैं डी चौक, मैं हूं आपकी मेजबान कटरीना हुसैन। गुफ्तगू हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से। शहजाद साहब, ब्रेक से पहले हमने ये सुना कि 4 रुकनी कमेटी को मैंडेट दिया गया। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका कहना था कि वजीर आजम ने हमें क्लियर एंड फुल मैंडेट। इसका क्या मतलब है? क्या वो ऑथराइज हो गए हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए फैसले करें? देखिए, मैं तो जो समझा हूं वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ आवाज़ें आई हैं पिछले जब से ये कमेटी बनी है। जैसे अनाउंसमेंट हुई है तो तकरीबन हर कमेटी के मेंबर ने सिवाय एक आध के अपना अपना मीडिया के साथ इंटरेक्शन सेपरेट रखा है। पहली बात है, यही इंडिकेट करती थी कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। इसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए था, उनको बताया जाना चाहिए था कि अगर कोई बात होगी तो हुकूमत की तरफ से कौन करेगा, कमेटी की तरफ से कौन करेगा। जब हर कोई शख्स अपनी अपनी बात कहेगा तो फिर एक कंफ्यूजन हमारी तरफ से पहले से स्टार्ट हो जाती है, और ये कोई सक्सेस का कोई बेहतर तरीका नहीं है। बहुत क्रिटिकल बात है कि डायलॉग के थ्रू मामले को हल करना है। देखिए, पाकिस्तान में अमन तो आना है, या डायलॉग के थ्रू आएगा या जंग के थ्रू आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो कहें कि शरीयत नाफिज होगी पाकिस्तान के अंदर, शरीयत नाफिज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उस तरह की हो सकती है जो वो चाहें, लेकिन ये मेजॉरिटी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के थ्रू आए, मेंबरान बने, और उसके बाद उसके अंदर अगर वो इतना वोट गार्नर कर सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो उस किस्म का निजाम लिया जो वो चाहते हैं। नहीं तो इस वक्त जो पार्लियामेंट है, जो विल ऑफ द पीपल है, उस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या मुज़ाकरात में मैं एक मिनट बात कर, देखिए ना, अब ये मैंडेट की बात है ना, मैंने ये क्योंकि मैं वो बातें कर रहा हूं जो कि मैंने सुनी है लोगों के मुंह से, यानी ये लोग ये बातें हो चुकी हैं। अच्छा, और अगर बात यही है कि उनको कंपनसेशन देनी है, तो फिर वो कंपनसेशन जो है वो तो पॉलिटिकल एजेंट दे सकता है। तो ये जो गवर्नमेंट, ये जो 4 मेंबर कमेटी है, ये किसका क्या? उन्हें किसी ने कहा मैं फैसिलिटेटर हूं, भाई फैसिलिटेटर नहीं है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस कमेटी की जो खूबसूरती है वो ये है कि इसके अंदर पख्तून एथनिसिटी के हमारे मेंबरान ज्यादा हैं जी। अच्छा, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी एथनिसिटी वो है, कॉमन है, तो वो उम्मीद करता है पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आसानी के साथ उन लोगों को समझा पाएंगे कि पाकिस्तान के आइन और कानून के नीचे रहते हुए ये काम होगा। दूसरा, रेड लाइंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ी क्लियरली डिफाइन कर देनी चाहिए। यानी ये तो है, ये सोच कि पाकिस्तान की अफवाज को फाटा से हटा दिया जाए क्योंकि ये वायलेशन ऑफ ट्रीटी और वायलेशन ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, टोटली रॉन्ग। 2014 के बाद या 2014 में और उसके बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है, हाँ, वो इतनी सेंसिटिव हो जाएगी, बिल्कुल इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि पाकिस्तानी अफवाज को एक एक इंच का दिफा करना पड़ेगा। ऑपरेशन सही होंगे, लेकिन ट्रूप्स विड्रॉल की बात दूसरा, इसलिए मैं समझता हूं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान इस कमेटी को ओपन एंडेड। दूसरी, मैं सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, उनकी जो है ना नीयत, उसका इजहार होगा अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर के साथ। बिल्कुल, आई वुड एक्सपेक्ट मुझे ये बताइए, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन से उनकी शुरा मिल रही है टू डिसाइड कि हम इसके बारे में क्या करें। स्टेट इज वेटिंग फॉर अ ग्रुप टू डिसाइड कि अच्छा उनको ये काबिल कबूल है या नहीं है। तो इसकी जो शुरुआत है ना, जो द वे इट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ, अनफॉर्चुनेटली वही ठीक नहीं। लेकिन हमने यही तो किया ना तारिक साहब कि मुज़ाकरात एपीसी का फैसला हो गया था, उसके बाद इतना वक्त क्यों लगा? आप लोगों ने ये कमेटी उस वक्त क्यों नहीं तश्कील दी? उसके बाद क्या क्या वाकयात नहीं हो गए? अगर आप बात करें तो बन्नो, क्वेटा, आई मीन वो तो फिर टक 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 पूरे पिंडी में हुआ। बहुत सारे जी गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, चरसदा में उन पे अटैक हुए, बहुत सारे हर रोज। देखिए कतरीना, बात यह है कि मैं बहुत क्विकली, जो महरीन ने कहा और जो मार्शल साहब ने कहा, पहली बात तो ये कि महरीन ने ये कहा कि टाइम फ्रेम होना चाहिए और हर सूरत में होना चाहिए, और हफ्ते या महीना जो भी है। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपके सामने टाइम फ्रेम हमेशा दोनों ग्रुप्स की मुशावरत से होता है। आपके सामने जो ग्रुप है उसके नुमाइंदे, ये भी आपको नहीं पता कि किससे आपकी बात हो रही है, वो सामने नहीं आए अभी तक, उनसे आप आइडेंटिफाई वो उन्होंने अपने आप को नहीं किया कि कौन लोग होंगे, क्या होंगे। आज कहा है इरफान सिद्दीकी साहब ने, आज कहा है कि आप अपनी कमेटी तश्कील दें, कौन लोग मुज़ाकरात करेंगे, कहाँ होंगे, क्या उनके सारा सिलसिला। इसलिए टाइम फ्रेम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जल्द अज जल्द होगा। मैंडेट बहुत क्लियर है, मेरा ख्याल है कि मैंडेट के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई और बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ, मैं इस पे आता हूँ, मैं बिल्कुल इस पे आता हूँ। ये बहुत अहम बात आपने की है जी, ये पूरी कर ले फिर मेरी साहब जो बात की है कि जो उनकी ये डिमांड हो कि आर्मी वहां से निकल जाए या इस तरह की बात, मेरा ख्याल ये कबलस वक्त है। जब बैठेंगे, बात होगी, हम लोग बहैसियत गवर्नमेंट, जो मार्शल साहब ने कहा कि रेड लाइंस, हमारी रेड लाइन हमारा आइन है, हम आइन के बारे में कोई तब्दीली नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते। ऑल सिटीजंस आर इक्वल, बिल्कुल सब बराबर हैं पाकिस्तान में, कोई शक की बात नहीं है। हमारी रेड लाइंस ऑलरेडी आइन ने डिफाइन की हुई हैं, और जब वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि हम पुरअमन हाल को एक मौका देना चाहते हैं, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी यह है कि हम
اپنے ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کریں گے. اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم آخری حد تک جائیں گے. وہ بھی ریڈ لائنز آئین دے رہا ہے, ریڈ لائن اس لیے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے میں آخری بات یہ عرض کر دوں, کیونکہ بہت چینلز پہ میں بھی آئے دن پروگرامز میں جا رہا ہوں, ہر جگہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں وقت سے پہلے نہیں جانا چاہیے, وقت سے پہلے ہمیں نہیں assume نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو سوال کیا بہت ریلیونٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دھماکہ ہوا, دیکھیں ان مذاکرات کو ناکام بنانے والے گروپس طالبان کے اندر بھی ہیں جو مذاکرات نہیں چاہتے, اور وہ تمام بین الاقوامی طاقتیں جس دن آپ وزیر اعظم صاحب نے جس دن وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اسی دن رینجرز کے 3 اہلکاروں کو کراچی میں شہید کیا گیا, جس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی. سو لیٹس انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی کٹ گئی ہے جی. اوکے مہرین صاحبہ جی شکریہ طارق صاحب. چلتے ہیں لاہور کی جانب. مہرین صاحبہ, یہ جو ساری موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اہم بات یہی آ جاتی ہے کہ فیصلے کون کرے گا, اور آپ نے ٹائم فریم کی تو بات کر لی, لیکن اگر مزید دہشت گردی ہوتی رہی, کیا وہ تو ہمیشہ ایک ہی وہ بات آ جاتی نا کہ کیا وہ اپنے صرف ری گروپ کرنے کے لیے مذاکرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے کترینہ, پھر تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا. ابھی شاہد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایئر مارشل صاحب, انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ جو جس طرح آپ ویٹ کر رہے ہیں, جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے. اور ٹائم فریم کی بات میرا طارق بھائی بات سمجھے نہیں, آپ نے ٹائم فریم 1 مہینہ 2 مہینہ, تاکہ ان کو بھی میسج چلا جائے کہ اگر اس 1 مہینے میں آپ بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہیں. دیکھیے بات بہت ضروری ہے. ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم ریاست ہیں, ہم گورنمنٹ ہیں, ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, اور ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو قانون اور آئین جو رائج ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلام کبھی کسی بچی کو مارنے کے لیے, سوات میں بچیاں پولیو کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن میں بچے مارے جا رہے ہیں, تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ٹائم فریم ضرور دے. آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی جو طالبان گروپ ہے وہ بھی اپنے کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کرے. بالکل صحیح. میری صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. آئین کا ایک جملہ دیکھیے, آئین کا آرٹیکل 256 ہے, تو پھر آپ آئین سے بھی اگر بہت زیادہ ڈیویٹ کر رہے ہیں تو خدا را کچھ کریں تو صحیح نا. ٹھیک ہے, کچھ کرے تو صحیح. شہزاد صاحب لاسٹ ورڈ ٹو یو کہ آپ بتا گئے کہ ملٹری آپریشن, اسی کے ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا خیبر ایجنسی میں اینڈ نارتھ وزیرستان. دیکھیے ابھی شروع نہیں ہوا تھا, ابھی وہ 2 دن تو میں نے پڑھ لیے تھے ہیڈ لائنز کے 50 ملٹریز مر گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بنوں کے بعد اس نے صرف اپنی ایک جھلک دکھائی تھی, ابھی شروع نہیں ہوا تھا. یہ میں باور کرا دینا چاہتا ایکشن ہوا تھا, آپریشن نہیں, صرف ایک جھلک دکھائی تھی, اور جس دن شروع ہوگا اس دن وہ اپنا آپ دکھائے گا وہ آپریشن. دیکھیے پاکستان کے پاس اور ہمارے جو لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں گروپس جو پاکستانی ہیں, سپورٹ کرے گی اس ٹاکس کا سیکنڈ چانس؟ کیوں نہیں کرے گی؟ دیکھیے اگر خون کے بغیر معاملہ حل ہو جاتا ہے تو واٹ از رانگ ود اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ریاست کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا وہاں پہ پھر ہر قسم کا ٹول جو ہے اس کو استعمال کریں. we'll have to leave it there. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے مہمانوں کا, ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اور لاہور سے میں جوائن کیا تھا مہرین انور راجہ صاحبہ, اور مختصر تھوڑی سی دیر کے لیے وسیم اختر صاحب MQM سے بھی ہمارے ساتھ تھے. خواتین حضرات, پاکستان کے لیے یہ ایک بہت نازک موڑ ہے. اسی اگلے کچھ مہینوں میں پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اس مستقبل کا فیصلہ 4 لوگ کریں گے یا پاکستان کی نیشنل اسمبلی کرے گی؟ ظاہر بات ہے, ہمیں امید یہ ہے کہ ہمارے قانون ساز اسمبلی فیصلے کرے گی, اسی کے انہی کو ووٹ دے کے ہم نے الیکٹ کیا تھا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. ویٹ کی نئی نیچرلز رینج, نیو ویٹ نیچرلز, خوبصورتی کا احساس.